بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ العلق کی یہ آیات تلاوت کر رہے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیہ نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العلق کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں آگے آگے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی،
ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہیں تمہارے دوست جو شعر پڑھتے ہیں؟ ابو بکر بولے کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں یہ پتھر ان کے منہ پہ مارنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری شان میں نازیبہ شعر کہے ہیں۔ ناظرین وہ سورۃ اللہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ناظرین ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین سیرت مبارکہ کا ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اے محمد اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کئی کان پہاڑ کے اوپر نظر آیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اب گواہی دو۔ وہ بدبخت کہنے لگے محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ ناظرین حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔
ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا پڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے۔ بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ ناظرین، جب حضرت زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگے۔ انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے، تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ناظرین، ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ناظرین، ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان، آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے، کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرتناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم، میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا۔ نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ آخر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ ناظرین، اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔
बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें इस तरफ झुक गई थीं जिधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जमघटा सा कर लिया था। असल में हुआ यह था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गईं। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ए कुरैशियो, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं। बहीरा का यह पैगाम सुनकर काफिले में से एक शख्स ने कहा, ए बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बहीरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बहीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफ्त नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। न उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था कि बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किए रखा। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा। वो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतुब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बहीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और उज़्ज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और उज़्ज़ा के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है? उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। इसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर न रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद उसके नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बेटा है। उस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को यह सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फोत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और उनकी वालिदा का क्या हुआ? उनका भी अभी थोड़े अरसे पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से उनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने उन्हें देख लिया और उनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। उनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बहीरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़े के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। इधर आप रवाना हुए, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात शुरू हो गए। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा इससे बचाया है कि इसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये सुर्खी उनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब ये वही हैं? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो ज़माना पा सकता जब उन्हें ज़ुहूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब उन्हें नबूवत मिलेगी। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मैसरा काफिले के पीछे रह गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए, उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना मुनाफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल हा साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पानी का एक बर्तन पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ूरा के मकाम पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के अंदर अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने वुज़ू कर लिया। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया, आप कितने लोग थे? उन्होंने जवाब दिया, 300 या 300 के लगभग। नज़ीर बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वाक़े हुदैबिया के रोज़ हमारी तादाद 1400 थी। हम हुदैबिया के कुएं से पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि हमने उसमें पानी का एक कतरा भी न छोड़ा। सहाबा कराम पानी ख़त्म हो जाने से परेशान होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। सो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं की मुंडीर पर आ बैठे और पानी तलब फरमाया। इससे कुल्ली फरमाई और वो पानी कुएं में डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद पानी इस कदर ऊपर आ गया कि हम उससे पानी पीने लगे, यहाँ तक कि खूब सैराब हुए और हमारे सवारियों के जानवर भी सैराब हो गए। नाज़रीन, उमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि दरख्तों और पौधों में शऊर नहीं होता, लेकिन अहादीस मुबारका में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जब दरख्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और इताअत का इजहार किया। इमाम दारमी रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मस्जिद में नस्ब शुदा एक खजूर के तने से टेक लगाकर क़याम फरमा हो जाते और लोगों से खिताब फरमाते। एक रूमी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ तैयार न कर लाऊं कि आप उस पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं और यूँ महसूस हो कि आप क़याम फरमा हैं। तो इजाज़त मिल जाने पर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर तैयार किया। इस मिंबर के 2 दर्जे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दर्जे पर जलवा अफरोज़ हुए।
जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा इस मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए तो वो खजूर का खुश्क तना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की वजह से बैल जैसी आवाज़ निकालने लगा और ज़ारो कतार रोने लगा, यहाँ तक कि पूरी मस्जिद इसकी गमनाक आवाज़ से गमगीन हो गई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खातिर मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए और उसके पास गए और उसे अपने साथ लिपटा लिया, जबकि वो रोते हुए बच्चे की तरह बिलबिला रहा था। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने अक़दस के साथ लगाया तो वो पुरसुकून हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर मैं इसे अपने सीने के साथ न लगाता तो ये रसूलुल्लाह के गम फ़िराक में क़यामत तक इसी तरह रोता रहता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म फरमाया तो उसे इसी मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। नाज़रीन, इमाम तिरमिज़ी ने तारीख़ुल कबीर में रिवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक एराबी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे कैसे इल्म होगा कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं खजूर के उस दरख्त पर लगे हुए इस गुच्छे को बुलाऊं तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया तो वो दरख्त से उतरने लगा, यहाँ तक कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, वापस चले जाओ, तो वो वापस चला गया। नाज़रीन, उस एराबी ने यह मंजर देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के दौरान भी कई हैरत अंगेज़ मोअज़्ज़ात रुनमा हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हमरा गारे सोर में क़याम पजीर थे तो कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को डर हुआ कि कहीं ये लोग गार के अंदर न झांक लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने इस अंदेशे का इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली के तौर पर ये अल्फाज फरमाए, ए अबू बकर, इन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। नाज़रीन, फिर अजीब व गरीब मोअज़्ज़ा रोनमा हुआ कि देखते ही देखते एक मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला बुन दिया। कुफ़ार मक्का आपस में कहने लगे कि अगर इस गार में कोई शख्स दाखिल होता तो यहाँ मकड़ी का जाला न होता। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोनों अंदर गार में थे और इन लोगों की बातचीत सुन रहे थे। बाज़ किताबों में हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत ज़ैद बिन अरकम और हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की रिवायतों के हवाले से बयान किया गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गार सोर में थे और कुफ़ार आप दोनों को तलाश करते हुए वहाँ पहुँचे तो खुदा के हुक्म से गार के ऐन सामने एक दरख्त उगाया। जंगली कबूतरों ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए और मकड़ी ने जाले बुन दिए। मुशरिकीन ये कहते हुए वापस चले गए कि भला इस गार के अंदर कौन हो सकता है, यहाँ तो जाने का रास्ता ही नहीं है। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सोर में 3 रात क़याम किया, फिर वहाँ से रवानगी इख्तियार की। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि एक खैमा नज़र आया। खैमे के बाहर एक औरत बैठी थी। ये उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जो उस वक्त तक इस्लाम की दावत से महरूम थी। उनका नाम आतिका था। ये एक बहादुर और शरीफ खातून थी। उन्होंने भी आने वालों को देख लिया। उस वक्त उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये मालूम नहीं था कि ये छोटा सा काफ़िला किन हस्तियों का है। नज़दीक आने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक बकरी खड़ी नजर आई। वो बहुत ही कमज़ोर और दुबली पतली बकरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया, क्या इसके थनों में दूध है? उम्मे माबद बोली, इस कमज़ोर और मरियल बकरी के थनों में दूध कहाँ से आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे इसको धोने की इजाज़त दोगी? इस पर उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, लेकिन ये तो अभी वैसे भी दूध देने वाली नहीं हुई। आप खुद सोचिए ये दूध किस तरह दे सकती है। मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर इससे आप दूध निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस बकरी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर और थनों पर हाथ फेरा और दुआ की, ए अल्लाह, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। यूँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, बकरी के थन दूध से भर गए और उनसे दूध टपकने लगा। ये नज़ारा देखकर उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत ज़दा रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बर्तन उठा लाए। वो इतना बड़ा था कि उससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। गर्ज
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। इसके थनों में बहुत दूध भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। उन्होंने खूब सैर होकर पिया। इसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकालकर उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया और वहाँ से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर अबू माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। खेमे पर पहुंचे तो वहाँ बहुत सा दूध नजर आया। दूध देखकर हैरान हो गए। बीवी से बोले, ए उम्मे माबद, ये यहाँ दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, आज यहाँ से एक बहुत मुबारक शख्स का गुजर हुआ था। ये सुनकर हज़रत अबू माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हैरान हुए। फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उनका चेहरा नूरानी था। उनकी आंखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं। वो गहरी स्याह थी। उनकी आवाज़ में नरमी थी। वो दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती पिरो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो उन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द अज जल्द उसको पूरा करते थे। वो उन्हें किसी बात से रोकते थे तो फौरन रुक जाते थे। वो इंतहाई खुश अखलाक थे। उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थीं। उनके दोनों अबरू मिले हुए थे। बाल निहायत स्याह थे। वो दूर से देखने पर निहायत शानदार और करीब से देखने पर निहायत हसीन और जमील लगते थे। उनकी तरफ नज़र पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वो सबसे ज़्यादा हसीन और जमील और बारोब थे, सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा थे। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर उनके शोहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सिफ़ात तो उन्हीं कुरैशी बुज़ुर्ग की हैं। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो ज़रूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता, और मैं अब इसकी कोशिश करूँगा। नाज़रीन, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत जहीद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 94 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त व तवाना देखा। उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो यही जानता हूँ कि मेरी समात व बसारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फैज़याब हैं। मेरी खाला बचपन में मुझे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुई थीं, या रसूलल्लाह, ये मेरा भांजा बीमार रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और ये इसी दुआ का नतीजा है। नाज़रीन, अगर यहाँ तक ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और सवाब में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। नाज़रीन, इमाम तबरानी की रिवायत हज़रत अस्मा बिनते अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में था। वो असर की नमाज न पढ़ सके, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की अताअत में था, इस पर सूरज वापस लौटा दे। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि मैंने उसे गुरूब होते हुए भी देखा और ये भी देखा कि वह गुरूब होने के बाद दोबारा तुलू हुआ। नाज़रीन, बहुत सी अहादीस में खाने में बरकत के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मुअज्ज़ात बयान किए गए हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर कुछ खाना तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निस्फ वस्क यानी 120 किलोग्राम जौ दे दिए। वो शख्स, उसकी बीवी और उन दोनों के यहाँ आने वाले मेहमान भी एक अरसा तक वही जौ खाते रहे, यहाँ तक कि एक दिन उसने वो जौ माप लिए। फिर वह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम उसे न मापते तो तुम वो जौ खाते रहते और वो यूं ही हमेशा बाकी रहते। नाज़रीन, इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इनमें अल्लाह ताला से बरकत की दुआ फरमा दें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इकट्ठा किया और मेरे लिए उनमें दुआए बरकत फरमाई। फिर मुझे फरमाया, इन्हें ले लो और अपने इस तोशादान में रख दो, और जब इन्हें लेना चाहो तो अपना हाथ इसमें डालकर ले लिया करो, लेकिन इसे झाड़ना नहीं।
سو میں نے ان میں سے اتنے یعنی کئی وسق کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی. ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے. ناظرین، ایک وسق 240 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی وہ توشدان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا. ناظرین، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا. ناظرین، بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے سفر میں لوگوں کو سخت بھوک لگی تھی کیونکہ وہ کئی روز سے فاقے سے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لیں اور چربی کا تیل بنا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، البتہ آپ لوگوں کا بچا ہوا کھانا منگوا لیجئے اور اس پر برکت کی دعا فرمائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا. پھر لوگوں کا بچا ہوا کھانا منگوایا گیا. کوئی شخص اپنی ہتھیلی میں جوار اور کوئی کھجوریں اور کوئی روٹی کے ٹکڑے لیے چلا آ رہا تھا. یہ سب چیزیں مل کر بہت تھوڑی مقدار میں جمع ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر برکت کی دعا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب اپنے اپنے برتنوں میں کھانا بھر لیں. چنانچہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر کے تمام برتن بھر گئے اور کوئی برتن خالی نہ رہا، اور سب نے مل کر مکمل سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور کھانا پھر بھی بچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور جو شخص بھی اس کلمہ پر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ شخص جنتی ہوگا. ناظرین، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا. لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود خندق میں اترتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر اس پتھر پر ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے. میں اجازت لے کر گھر آیا اور پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی ایسی حالت میں دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے. بتاؤ، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے. پھر میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دیا. پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب آٹا گوندھ کر رکھ لیا اور ہانڈی پکنے کے قریب ہو گئی تھی. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ 1-2 حضرات کے ہمراہ تشریف لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. پھر ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی تندور سے روٹیاں نکالے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار سے فرمایا، کھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں. وہ کہنے لگیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا،
اندر چلو اور شور و غل نہ کرنا۔ پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹیاں لے کر انہیں ڈھک دیتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روٹیاں توڑ توڑ کر لوگوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچا بھی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم بھی کھا لو، اور جن کے لیے کھانا بھیجنا ہے ان کے لیے بھی بھیج دو، کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ ناظرین، امام ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے اس بکری کا گھی ایک مشکیزے میں جمع کیا۔ جب وہ مشکیزہ بھر گیا تو انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ بھیجا اور کہا، اے کنیز، اس مشکیزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سالن بنائیں گے۔ تو وہ نوکرانی اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ گھی کا مشکیزہ آپ کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا مشکیزہ خالی کر کے لوٹا دو۔ بس مشکیزہ خالی کر کے واپس اسے دے دیا گیا۔ وہ مشکیزہ لے کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹپک رہا ہے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے کنیز، کیا تم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئی؟ اس نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا۔ اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو میرے ساتھ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور کنیز ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں گھی کا مشکیزہ بھیجا تھا جس میں گھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسا ہی کیا ہے اور یہ لے کر آئی تھی۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہ بھرا ہوا ہے اور اس سے اسی طرح گھی ٹپک رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تو اس بات سے تعجب کرتی ہے؟ حالانکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا ہے جس طرح تو نے اس کے نبی کو کھلایا ہے۔ وہ کہتی ہیں، بس میں گھر آئی اور میں نے اس گھی کو مختلف پیالوں میں ڈال دیا اور کچھ اس میں رہنے دیا، جس سے ہم نے 1 یا 2 مہینے تک سالن بنایا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔
ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے رستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ ناظرین، ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے،
میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی۔ میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہذا فضلکم محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ ناظرین، یہاں مسجد اقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی اے صالح فرزند اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے، حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم خوب ہی آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا آپ آئے۔ تو دروازہ کھولا گیا۔ جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ 6ٹھے آسمان پر پہنچے۔ 6ٹھے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे 7वें आसमान की तरफ ले गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुशामदीद, आप बहुत अच्छा आना आए हैं। मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबन बिल इब्न सालिह व नबी सालिह, यानी खूब आए ए साले फ़रज़न और ए साले नबी। नाज़रीन, आसमानों के बाद मज़ीद कुर्ब ख़ास की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। इसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जब उसे अल्लाह का कोई हुक्म पहुँचता है तो मुतगय्यर हो जाता है। अल्लाह की मखलूक में ऐसा एक भी नहीं जो उसके हुस्न की तारीफ़ कर सके। तो अल्लाह ने मुझ पर वही फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यह सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें ज़ाहिर। मैंने पूछा ए जिब्रील ये क्या है? अर्ज़ किया कि खुफिया नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और ज़ाहिरी नहरें नील और फ़रात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। इसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यह फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। इसके बाद आप बुर्राक पर सवार हुए तो उसके हिजाब के पास आए जो अल्लाह करीम के कुर्ब ख़ास में है। अचानक उस हिजाब से एक फ़रिश्ता निकला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया ये कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया। बतौर मकान के मैं तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फ़रिश्ते को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक कभी नहीं देखा। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम तक और एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक चलते गए, हत्ता कि एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील मुझसे अलग ना हो। अर्ज़ किया ए मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मकाम तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा। इस रात तो मैं आपके एहतराम की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। नाज़रीन, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेराज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के रुकने के बाद अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए, हत्ता के 70,000 ऐसे मोटे हिजाबात से भी तजावुज़ कर गए जिनमें से हर एक की तवालत 500 साल के बराबर थी और हर हिजाब के दरमियान 500 साल का फासला था। तो एक मकाम पर बुर्राक रुक गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ रफ नामी एक सबज़ खैमा मुलाहिज़ा फरमाया जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा थी। आप उस खैमे पर चढ़े और उसके ज़रिए अर्श तक पहुँचे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद कुर्ब ख़ास की तरफ बढ़े। आपसे फरमाया गया मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए, हत्ता के 1000 मरतबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर तरक्की करते गए, हत्ता के दना के मकाम पर पहुँचे। फिर मज़ीद तरक्की करते गए तो फ़तदल्ला तक पहुँचे। फिर मज़ीद तरक्की करते गए हत्ता कि अपनी मंजिल क़ाब क़ौसैन औ अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकाम व मर्तबे के एतबार से था, ना कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे जहाँ न ज़मान था, न मकान, न ऊपर था न नीचे, न शुमाल था न जुनूब, न मशरिक़ था और न ही मग़रिब। ये सब न थे, बस खुदा की ज़ात थी और उसके हबीब थे। जो कुरान व हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान है। नाज़रीन, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को सजदा किया, क्योंकि उस मर्तबे को आपने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के ज़रिए हासिल किया। सजदे में ख़ास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब वो बंदा होता है जो सजदा करता है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला की दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर वापसी का सफ़र शुरू फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया
یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توک، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور جلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، او قال ذلک، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، لئن کان قال ذلک لقد صدق، یعنی اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔